اور آج انشاءاللہ العظیم میں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ ایمان اللہ کس کے دل پر نقش کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ ایک ڈاؤٹ سے مجھے آپ کو باہر نکالنا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم خود قرآن کو آئینہ بنا کر خود کو قرآن کے اندر دیکھنے کی کوشش کریں، تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ ہم کیا ہیں، ہمارا ایمان کیسا ہے۔ اور آج روئے زمین پر بسنے والے مسلمان کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود بھی آخر پریشانی کے شکار کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ایک سوال گردش کر رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب رب نے فرمایا کہ کامیاب تم ہی رہو گے اگر تم مومن ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تو پھر آج ہم پوری دنیا میں پریشان کیوں ہیں؟ کیا ہم مومن نہیں، یا ہمارا ایمان جیسا رب قدیر چاہتا ہے ویسا ایمان نہیں؟ تو میں چاہوں گا کہ آپ قرآن مقدس کی روشنی میں ایمان سے متعلق گفتگو کو اچھی طرح سن لیں، اور پھر اپنے ایمان کا آج کے دور کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں وہ احتساب کرنے کی کوشش کریں، تو خود بخود یہ نتیجہ واضح ہو جائے گا کہ جن کمال ایمان والوں کو اللہ نے کامیابی کا مژدہ عطا فرمایا، آج ایسے ایمان والے ڈھونڈے سے بھی ملنا مشکل ہو چکا ہے۔ کامیابی کا دار و مدار ایمان پر ہے، نجات کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ اب ایمان کن کے دلوں میں اللہ نقش کر دیتا ہے، اور جب وہ ایمان دل میں نقش ہو جائے تو پھر جس کے دل میں ایمان نقش ہو جاتا ہے اللہ رب العزت جل جلالہ اسے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو اب اس کا ایک معیار رکھا ہے رب قدیر نے، پہچان رکھی ہے۔ اس پہچان پر اگر کوئی کھرا اتر تو اس کے دل میں ایمان نقش ہے اور وہ کامیاب ہے۔ اب وہ پروردگار جل جلالہ نے کیا چیز رکھی ہے، تو غور سے سماعت فرمائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سورۃ المجادلہ پارہ نمبر 28 کی یہ آیہ کریمہ ہے، 22ویں آیت، جس میں رب قدیر جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے لا تجدو، تو نہیں پائے گا، قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور پچھلے دن پر۔ توجہ چاہوں گا، تم نہ پاؤ گے، کس کو نہیں پاؤ گے؟ جو اللہ اور یوم آخرت پر، قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ یوم آخر کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اس دن کے بعد کوئی دوسرا دن ہے ہی نہیں، سب سے آخری دن قیامت کا ہوگا۔ تو قرآن کہتے ہیں لا تجدو، تم نہیں پاؤ گے، قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور پچھلے دن پر، یعنی جو مومن ہیں، جو مومن ہیں، اور مومن ہی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ تو اب مومن کو کس حال میں نہیں پاؤ گے؟ سمجھنے کی بات ہے، توجہ ہے نا آپ لوگوں کو؟ دیکھیں میں بالکل آپ کو سمجھنے سمجھانے کے انداز میں کوئی مقررانہ انداز یا خطیبانہ انداز نہیں اختیار کر رہا ہوں،
میں کچھ چیز آپ کے دماغ میں اتارنا چاہتا ہوں. لا تجدو، تم نہیں پاؤ گے، قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں اللہ اور قیامت کے دن پر. کیا کیسے نہیں پاؤ گے؟ تو اب اس کی وضاحت قرآن کرتا ہے. یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ دوستی کریں ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی. یعنی مومن کو تم کبھی ایسا پا ہی نہیں سکتے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہو اس سے وہ دوستی کرے. کوئی بھی مومن اگر اس کے سینے میں ایمان موجود ہے تو کبھی بھی وہ اسے اپنا نہیں بنائے گا جو اللہ اور اس کے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اور اس شخص کو اپنا نہیں بنائے گا جو اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کرتا ہو، اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتا ہو. ایسے کو کبھی آپ دیکھیں گے کہ مومن کبھی دوست نہیں بنائے گا. مومن کبھی ایسے کو دوست نہیں بنائے گا. چلیے یہاں تک تو بات شاید ہوتی تو آدمی یہ سمجھتا کہ غیر کی بات ہو رہی ہے، کہ عام جنرل انسان کی بات ہو رہی ہے، کہ جنرل انسانوں کے اندر اگر کوئی ایسا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہو اسے مومن اپنا دوست نہیں بناتا. لیکن یہاں قرآن نے وضاحت کر دی. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ. یعنی یہ نہ سمجھنا کہ جنرل پبلک میں اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو مومن اسے دوست نہیں رکھتا، دوست نہیں بناتا. بلکہ قرآن کہتا ہے اگر اس کے باپ ہی کیوں نہ ہو، اس کے بیٹے ہی کیوں نہ ہو، اس کے بھائی ہی کیوں نہ ہو، اس کے کنبے والے ہی کیوں نہ ہو، اگر یہ بھی ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں تو مومن وہ ہے جو ان کو دوست نہیں بناتا. مومن کبھی دوست نہیں بنائے گا. تو تقاضے ایمان یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے اسے دوست نہ بناؤ، چاہے وہ تمہارے والد کیوں نہ ہو، تمہارے بیٹے کیوں نہ ہو، تمہارے بھائی کیوں نہ ہو، اور تمہارے کنبے والے کیوں نہ ہو، کسے باشد کوئی بھی ہو. اگر کوئی ایسا کر لے کہ باپ ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، اس کی دوستی دل میں نہیں، تعلق توڑ دیا، بھئی تم تمہارے رستے ہم ہمارے رستے. بیٹا ہو، تعلق توڑ دیا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہو تم تمہارے رستے ہم ہمارے رستے. بھائی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو تعلق توڑ دیا، تم تمہارے رستے ہم ہمارے رستے. قبیلے والے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، ان سے کہہ دیا تم تمہارے رستے ہم ہمارے رستے. ایسوں کو دوست اس نے نہ بنایا. تو اب میرا کریم فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا ہے. اب یہ وہ ہیں کہ کسی اور نے ان کے دل پر ایمان نقش نہیں کیا، میرے پروردگار نے ان کے دل پر ایمان کو نقش فرما دیا ہے. اب اس آیے کریمہ کا شان نزول بھی تھوڑا سا سماعت فرمائیں تاکہ اچھی طریقے سے بات آپ کی سمجھ میں آ سکے. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ میدان بدر میں تھے، اور عشرہ مبشرہ میں سے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ. اور بدر کی جب جنگ ہوئی تو دشمنوں کی طرف سے ابو عبیدہ ابن جراح کے باپ تھے
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے اور سپاہیوں کے اندر، فوجیوں کے اندر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح تھے۔ اب باپ کی پوزیشن یہ کہ حضور کی شان میں گستاخی کرتا، باپ کی پوزیشن یہ کہ اللہ عز و جل کے سلسلے میں معاذ اللہ غلط سلط بولتا۔ لیکن جب جنگ ہوئی تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرا باپ ہے، بلکہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے مقابلہ کیا اور اپنے باپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ آیہ کریمہ نازل ہو گئی کہ یہ وہ مومن ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں باپ کی بھی پرواہ نہیں کرتے، کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ پرواہ نہیں کرتے۔ حضرت مصعب ابن عمیر، ان کے بھائی مقابلے کے اندر تھے دشمنوں کی طرف سے، انہوں نے بھائی کی پرواہ نہیں کی۔ یہاں تک کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بعد میں جو اسلام قبول کیے وہ بھی دشمنوں کے مقابلے، دشمنوں کے ساتھ تھے۔ صدیق اکبر کا ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے وہ بھی دشمنوں کے ساتھ تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ لیکن ان لوگوں کے ایمان کی پوزیشن یہ تھی کہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کسی اور کی محبت ان کے دل میں تھی ہی نہیں۔ اب اس رسول کی محبت کے مقابلے میں کوئی بھی آ جاتا، یہ نہیں کہ کوئی سب سے جنگ کرنے کے لیے چلے جاتے، لیکن اگر کوئی مخالفت کرتا، اگر کوئی بکواس کرتا تو پھر اس سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھتے تھے، کبھی ان کے ساتھ کوئی میل ملاپ نہیں رکھتے تھے۔ یہاں سے یہ بات آپ کو سمجھنا چاہیے اور ہم کو سمجھنا چاہیے کہ مشن امام محمد رضا یہی مشن ہے۔ اعلیٰ حضرت کا جو مشن ہے نا وہ یہی مشن ہے۔ لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت معاذ اللہ شدت پسند تھے، خدا کی قسم اعلیٰ حضرت شدت پسند نہیں تھے، قرآن کی اس آیت پر عامل تھے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، اور ان کا ایمان اتنا اسٹرانگ تھا، اتنا مضبوط تھا کہ کسے بادشاہ کوئی بھی مقابلے میں آ جائے، لیکن اگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہو یا اللہ کی مخالفت کرتا ہو تو امام احمد رضا نے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو کبھی اعلیٰ حضرت نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ اور یہ تقاضا قرآن کا ہے۔ آج ہمارے بہت سارے لوگ بدعقیدوں کے ساتھ، غیر مقلد، وہابی، دیوبندی، ان لوگوں کے ساتھ رشتہ کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات استوار کر لیتے ہیں، کہتے رشتہ داری ہے، کیا کریں، مجبور ہیں۔ اب یہیں سے اپنا ایمان آپ سمجھ دینا کہ کتنا کمزور ہے۔ آپ خدا اور اس کے رسول کے تعلق کو پرائیورٹی دو، اور اس پرائیورٹی کی وجہ کیا ہے اسے بھی سمجھ لیجئے گا۔ زندگی اللہ نے عطا فرمائی، روزی اللہ عطا فرما رہا ہے، اور یہ سب کچھ اللہ حضور کے صدقے میں عطا فرما رہا ہے۔ اور اس محبت کے تقاضے کی ایک وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ قیامت میں تو تم باپ اور بھائی اور بہن اور بیٹے کی بات کرتے ہو، قیامت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اگر کام آئیں گے تو مدینے کے تاجدار کام آئیں گے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کام آئیں گے۔ تو جو رسول دنیا میں بھی تمہیں کام آئیں اور آخرت میں بھی کام آئیں، اس رسول کی اگر کوئی مخالفت کرے اس سے اپنے تعلقات کو کبھی قائم نہ کرو، اس سے دوستی نہ کرو، بلکہ اس سے اپنا رشتہ ختم کر دو، تعلقات توڑ دو۔ ابھی 2 روز پہلے ہی کی بات ہے، 2 روز پہلے کی بات، ایک رشتے کا معاملہ آیا، تو رشتے کا تقریباً معاملہ طے بھی ہو گیا، لیکن بعد میں پھر یہ بات پتا چلی کہ مطلب جس کے یہاں رشتہ ہو رہا ہے وہ تو پکے سنی ہے ماشاءاللہ، لیکن ان کے 2 چچا جو ہیں وہ رونگ نمبر ہیں، ان کا عقیدہ گڑبڑ ہے۔ تو یہ بات ان کے سامنے رکھی گئی کہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ آپ کے 2 چچا جو ہیں وہ
دوسرے خیالات کے ہیں اللہ اور اس کے رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کے نظریات اچھے نہیں ہیں، ان کے عقائد گستاخانہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہاں ہیں تو صحیح، بالکل صحیح بات ہے، لیکن ہمارا کوئی ان سے زیادہ وہ نہیں ہے، تو حضرت آپ یہ بتائیے کہ کیا شادی ہو تو اس میں ان کو دعوت دی جائے کہ نہ دی جائے؟ میں نے کہا بالکل نہیں، بالکل نہیں، بلکہ میں آپ کو بتاؤں میرے رشتے کے ایک ماموں، یعنی میری والدہ کے سگے چچا کے بیٹے، صرف انہوں نے غیر مقلد کے یہاں اپنے بیٹے کا رشتہ طے کیا، ہم نے ان کے گھر جانا ہی چھوڑ دیا، تعلق ہی چھوڑ دیا، اس لیے کہ جو حضور کا نہیں ہو سکتا وہ پھر کسی کا نہیں ہو سکتا، کسی کا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قطعی طور پر یہ نہ سمجھیں کہ ان کو برا لگے گا، ارے اس کو برا لگے تو لگے، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے آپ کسی کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے تو نہ دنیا میں بھلا نصیب ہوگا نہ آخرت میں بھلا نصیب ہوگا۔ تو اللہ کن کے دل میں ایمان نقش کرتا ہے؟ ان کے دل میں نقش کرتا ہے جس کی سچویشن یہ ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے اس کے لیے اس کے دل میں کوئی جگہ نہیں، اس سے وہ دوستی نہیں کرتا، چاہے پھر باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے پھر بھائی ہی کیوں نہ ہو، چاہے پھر بیٹا ہی کیوں نہ ہو، چاہے پھر کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، یہ تقاضے ایمان ہے، اور ایسا ایمان اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو ایسے ایمان والے کو دنیا شکست نہیں دے سکتی، اس ایمان کی ضرورت ہے۔ آج تو حال یہ کہ کہیں بھی چل گئے، کسی کے ساتھ بھی اٹھ لیے، کسی کے ساتھ بھی گئے تو نچدیوں کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیے، مولانا مکہ شریف آ کر حرم کے امام کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ میں کہتا ہوں ذرا دیکھو ان کی دوستی کس کے ساتھ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے خیالات کیا ہیں۔ تو اب جن کے سینے میں ایمان نقش ہو جاتا ہے ان کے لیے اللہ نے کیا رکھا ہے؟ وَيُدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کے لیے پروردگار جل جلالہ نے انہیں باغوں میں پروردگار جل جلالہ انہیں باغوں میں لے جائے گا، اور پروردگار جل جلالہ ان باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں، اور ان میں پھر وہ ٹیمپریری نہیں رہیں گے، پروردگار فرماتا خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب وہ ہمیشہ رہیں گے، یہاں تک تو بات ہو گئی کہ ایمان کی وجہ سے جنت بھی مل گئی، جنت کی ہمیشگی بھی مل گئی، لیکن یہ کہہ کر پروردگار نے ان کے مرتبے کو اور اجاگر کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہو۔ اب یہاں میں تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہوں گا، جملہ اگر ذہن میں محفوظ رکھ سکتے ہو تو رکھ لینا، وہ اللہ سے کیسے راضی؟ وہ سب لٹا کر اللہ سے راضی، وہ سب لٹا کر اللہ سے راضی، اور ہم سب رکھ کر کے بھی اللہ سے راضی نہیں۔ ہمارے پاس گھر ہے پھر بھی شکایت، جسم ہے پھر بھی شکایت، روزی ہے پھر بھی شکایت، اولاد ہے پھر بھی شکایت، اور اللہ والوں کا حال کیا؟ سب لٹا دیتے لیکن پھر بھی اللہ کی شکایت نہ کرتے، اللہ سے اس حال میں بھی راضی رہتے، اس حال میں بھی راضی رہتے، کبھی اللہ کی شکایت ان کی زبان سے نہیں، ہر حال کے اندر یہ کہتے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے، میرے کریم تیرا شکر ہے۔ وہ کبھی اللہ کی شکایت، ہر حال میں اللہ سے راضی، ان کی رضا کا عالم یہ
کہ مصائب کے پہاڑ ٹوٹ جائیں پھر بھی اللہ سے راضی. جیسا کہ میں آپ کو اس سے پہلے کہیں بتا چکا ہوں محرم شریف کے مہینے میں کہ امام عالی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام پر جب وار کیا گیا اور جب تیر برسائے گئے امام عالی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام پر، اور امام عالی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام سواری سے نیچے آیا، اور جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر انور کو تن سے جدا کرنے کا وقت آیا تو آپ کی زبان پر کیا تھا معلوم؟ رضیت بقضائک یا ربی، میرے مولا میں تیرے فیصلے سے راضی ہوں، میرے مولا میں تیرے فیصلے سے راضی ہوں. یعنی ایسی سچویشن میں کہ دشمن شہید کر رہے ہیں تب بھی یہ نہیں کہ مولا میں نبی کا نواسا ہوں اور مجھے شہید کیا جا رہا ہے، نہیں، بلکہ ایسی سچویشن میں بھی امام کہہ رہے ہیں مولا اگر تو راضی ہے تو یہ بھی راضی ہے، میں تیرے فیصلے سے کوئی شکایت نہیں، میں تیرے فیصلے سے خوش ہوں، تیرے فیصلے سے راضی ہوں. یہ اللہ والوں کی سچویشن ہوتی ہے، وہ کبھی شکایت نہیں کرتے، کبھی شکایت نہیں کرتے. اور پھر اللہ کا حال، اللہ عز و جل وہ بھی ان بندوں سے راضی ہے. اللہ عز و جل سے جب بندے راضی، یہ مومنین راضی، تو مولا بھی ان سے راضی. اللہ اکبر. مولا کی رضا کا عالم کیا؟ مولا کی رضا کا عالم یہ کہ بندہ جو کچھ چاہے میرا مولا اسے عطا فرما دے. اب ایسے لوگ، توجہ چاہوں گا، ایسے لوگ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے کو دوست نہیں رکھتے، ان کے سینے میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور انہیں جنت میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی. اب پروردگار نے اس جماعت کو نام دیا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے. الا سن لو ان حزب اللہ هم المفلحون، کہ بے شک اللہ ہی کا گروہ کامیاب ہونے والا ہے. اور یہ کامیابی کا تذکرہ یہ نہیں فرمایا کہ آخرت میں کامیاب ہوگا، یہ گروہ وہ ہے جو دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. اسی لیے فرمایا گیا کسی جنگ کے اندر فوج میں اگر ایک بھی صحابی ہے، میدان جنگ کے اندر ہیں اور مسلم فوج کے اندر اگر ایک بھی صحابی ہے تو فرمایا گیا اس صحابی کی وجہ سے اللہ فتح عطا فرمائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسے مومن ہیں کہ اللہ سے وہ راضی اور اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ کے گروہ کے اندر. ایک بات خاص طور پر ذہن میں محفوظ کر لیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ایمان لائے، تو یہ بات ذہن میں محفوظ کر لو کہ قرآن نے واضح لفظوں میں فرما دیا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ اتنے کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور ان کا امتحان نہیں ہوگا؟ جہاں کہہ دیا ہم مومن ہیں، ہمارا امتحان شروع. مال سامنے لایا جائے گا، رشتہ داریاں سامنے لائی جائیں گی، حسن سامنے لایا جائے گا، لالچ سامنے لائی جائے گی، اقتدار سامنے لایا جائے گا، تعلقات سامنے لائے جائیں گے. اگر اس موقع پر ہمارا حال یہ رہا کہ اللہ اور اس کے رسول کا کوئی مخالف ہے، اس کو ٹھکرا کر، یا ناجائز و حرام کوئی چیز ہے اسے ٹھکرا کر اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت اختیار کر لی تو پروردگار اپنے فضل و کرم سے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرمائے گا. دونوں میں کامیابی. اب آپ سنیں، شام کی یعنی اس زمانے کی جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا،
تو شام کی افواج کو مدینہ منورہ سے کچھ مزید فوجیوں کی ضرورت تھی. انہیں بھیجا گیا کہ جاؤ امیر المؤمنین سے گزارش کرو کہ فوج کی ضرورت ہے. پہنچے لوگ وہاں پر تو دیکھا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفہ سلام پیش کر رہے ہیں. تو وہ جا کر کے پیچھے ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بھی سلام پیش کیا. اب شام سے جو فوج لینے کے لیے گئے تھے انہیں معلوم نہ تھا کہ مدینہ منورہ میں زیادہ فوج موجود ہے یا نہیں کہ مدد کے لیے مل سکے. وہ گئے تھے ضرورت کے لیے. تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے انہوں نے کہا کہ یا مشکل کشا، ہم شام سے حاضر ہوئے ہیں اور ہمیں مرکز سے مزید فوج کی ضرورت ہے، اس لیے کہ دشمنوں کی فوج بہت بڑی ہے اور ہمارے پاس فوج کی تعداد کم ہے. اب مولا علی سے انہوں نے کہا، اور کہنے کی وجہ کیا تھی؟ چونکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر میں مشورہ دینے والوں میں سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بھی تھے. اس لیے ان سے کہا کہ آپ امیر المؤمنین سے کہتے. تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا کہ اس وقت مرکز کے پاس بھی اتنی فوج نہیں جو تمہاری مدد کے لیے دے سکے. تم جاؤ، میں تم سے کہتا ہوں میری دعا اور امیر المؤمنین کی دعا تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے. اور پھر یہ کہنے کے بعد جو کہا انہوں نے آپ سماعت فرمائے. ارشاد فرماتے ہیں شام کے فوج کے ذمہ دار سے، قاصد سے، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے لیے عمر دعا کر دے اس کی دعا کبھی رد ہوتی ہی نہیں ہے. تو میں عمر فاروق سے امیر المؤمنین سے تمہارے لیے دعا کرا دوں گا، اللہ تمہیں ان کے صدقے میں فتح عطا فرما دے. تو یہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کیوں؟ وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ وہ جانتے تھے کہ سیدنا فاروق اعظم کا ایمان کتنا اسٹرانگ ہے، ایمان کتنا مضبوط ہے. تو اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اپنے ایمان کو پختہ کرو، اللہ اور اس کے رسول سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، اللہ اور اس کے رسول کی شکایت زبان پر نہ لاؤ، اور اللہ رب العزت جل جلالہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مقابلے کے اندر اگر کوئی ایسا شخص آ جائے جو باپ بھی ہو، بیٹا بھی ہو، رشتہ دار بھی ہو، لیکن گستاخ رسول ہے، تو پھر اس کی پرواہ نہ کرنا، اسے اس طرح سے مکھی کی طرح نکال دینا جیسے دودھ میں مکھی گر جاتی ہے اور نکال کر باہر پھینک دیتے ہیں، اس طرح سے اسے نکال کر باہر پھینک دو، تعلق توڑ دو. اس لیے کہ یاد رکھیں ایسا ایمان اگر ہے تو پروردگار اسے کامیابی عطا فرماتا ہے اور کامرانی عطا فرماتا ہے. آج تو سب چل رہا ہے، گستاخوں سے شادیاں بھی ہو رہی ہیں، غیر مقلدین کے ہاں بچیاں بھی دی جا رہی ہیں، رشتے بھی ہو رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اور اللہ ان کے سینے پر ایمان نقش فرما دیتا ہے. جو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں ان سے وہ دوستی کو ترک کر دے، ان کی دوستی اس کے دل میں نہ رہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے کے دل میں ایمان کو نقش فرماتا ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ بد عقیدے گستاخ رسول جو ہیں ان سے تعلقات قطعی طور پر نہ رکھیں، اور اس کے لیے ایک ہی فلسفہ ذہن کے اندر رکھیں، جو کلمہ پڑھ کر کے حضور کا نہ ہوا وہ کبھی ہمارا ہو ہی نہیں سکتا. اسے ذہن میں رکھیں.